بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک رات شب برات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب، جسے عرف عام میں شب برات یعنی جہنم سے آزادی کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چند خاص صفات عطا فرمائی ہیں، اور ان خاص صفات کو کثیر ائمہ اکرام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس رات کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت کا کام، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام، ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ کئی احادیث میں بھی اس کا بیان ہوا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم جانتی ہو اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں شب میں اس سال مرنے والے سارے انسانوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کے رزق بھی اس رات میں اتارے جاتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت جو علماء اکرام نے، ائمہ اکرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کثرت سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم کے عذاب سے انہیں چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات گناہوں کی بخشش اور معافی عطا فرماتا ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، گناہ گار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 6 ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ان میں پہلا نام شرابی کا ہے، یعنی جو لوگ شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا شخص وہ ہے جو بدکاری پر اصرار کرتا ہے، بدکاری کرنے میں مصر ہے، اس شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اللہ رب العزت کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں شخص وہ ہے جو بتوں کو تراشتا ہے،
بت بناتا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور فرمایا چغل خور، جو لوگوں کی چگلیاں کھاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ایسا شخص بھی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم مسلمانوں کو اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عذاب سے اور غضب سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔